اچھا نیکسٹ علی بھائی، اب ٹریول کے دوران آپ یا جہاز میں بھی ہیں یا ٹرین میں بھی ہیں، تو بائک پہ ہیں یا گاڑی پہ، تو تب تو آپ اپنی گاڑی روک کر نماز. اچھا اس میں آپ نے نماز جمع کرنے والا کور کر لیا یا وہ الگ سے؟ وہ الگ سے آئے گا، تو ابھی اس کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اب جو سواری کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اب اس ٹائم آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں ٹرین کے اندر، اور جس طرح جہاز ہے جس میں قبلہ بھی آپ نہیں تعین کر سکتے اس کا پڑھنے کا طریقہ. آج کے دور میں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. سب سے پہلے تو قبلے کا تعین کرنا اسمارٹ فون کے بعد کوئی مشکل نہیں رہا. سواریاں ایسے جو کانسٹنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرین تو اس طرح نہیں ڈائریکشن چینج کرتی، وہ تو آلموسٹ ٹرین. اچھا باقی رہے گی جو آپ کی اپنی گاڑی ہے تو وہ تو روک کے آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا جہاز کا بھی ایز سچ ایک روٹ ہوتا ہے، اور سعودی ایئر لائن میں تو میں نے کئی بار نماز خود پڑھی ہے، اس میں تو باقاعدہ ڈائریکشن آف قبلہ نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے. پیچھے انہوں نے اینڈ پہ نا ٹیل پہ ایک پورشن بھی بنایا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. میں تو جا کے کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، جتنی بار گیا ہوں. تو البتہ آپ اپنی سیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور اس میں استقبال قبلہ اگر ممکن ہو تو کر لیں، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ فرض نماز میں ذرا سختی تھی. نفلی نماز کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اونٹ پہ پڑھتے تھے، اور رکوع اور سجدے سر کے اشاروں سے کرتے تھے، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے زیادہ جھکایا، یعنی کوئی وہ پھٹا شٹا سامنے نہیں رکھنا. اور سواری کی ڈائریکشن کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے کہ کس طرف مڑ رہی ہے. البتہ ہاں نفل، لیکن اسی حدیث میں ہے کہ البتہ آپ فرض نماز کے لیے سواری سے اترتے تھے. لیکن جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جس طرح آپ سواری آپ کے اختیار میں نہیں، بحری جہاز میں تو کوئی ایشو نہیں، وہاں تو باقاعدہ مسجدیں بنی ہوئی ہے، ٹائم ٹیبل ہے، وہ قبلہ رخ ہے، وہ سارا کچھ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہوائی جہاز میں بھی آپ کو ڈائریکشن آلموسٹ، اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس طرف نارتھ ہے، ایسٹ ہے، تو آپ آلموسٹ 90 ڈگری کی ٹالرنس موجود ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، جو مسجد نبوی ہے نا جی، وہ اس طرح ہے کہ قبلہ جو ہے نا لیفٹ پہ آپ کا مشرق ہے، رائٹ پہ مغرب ہے، اور قبلہ آپ کا جنوب میں ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک یہ سارا ہی قبلہ ہے، یعنی وہ 180 ڈگری کا آپ کو دے دیا. ویسے تو یہ 45 ڈگری بتاتے ہیں نا، تو وہ آلموسٹ 180 ڈگری قبلہ، یعنی آپ دیکھیں یہ 180 ڈگری بن رہی ہے. میں اتنا بھی ہو جاؤں نا آلموسٹ میں قبلہ رخوں، میں ادھر سے یوں بھی ہو جاؤں تو آلموسٹ قبلہ رخوں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ سارا قبلہ ہے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا تو یہ اب مغرب میں ہے، تو میں آپ کو کہوں گا جنوب سے لے کے شمال تک یہ سارے قبلہ ہے سامنے. وہ ڈائریکشن کا فرق ہے، تو اس میں اتنی ٹالرنس ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اب باقی بچ گیا سواری سے اترنے والا، اگر تو ممکن ہو تو اترے، ادروائز سواری پہ تو آپ پھر اشاروں سے ہی رکوع اور سجدے والا معاملہ کریں گے، اس میں تو وہ والا ایشو مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو آپ